لیکن آپ نفس کا حکم مانگتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ کون معبود ہوا آپ کا؟ نفس کہتا ہے مجھے تو دولت چاہیے، میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے، ٹھیک ہے ہوگا کوئی سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا، آج تو چل ہی نہیں سکتا کاروبار سود کے بغیر۔ آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کا حکم مانا۔ کون معبود ہوا آپ کا؟ معبود تو وہی ہے جو مطاع ہو۔ عبد وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم مانتا ہے، غلامی کرتا ہے، حکم مانتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ تو تم نے نفس کی فرما برداری کی، تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے۔ چاہے تم چلے کاٹتے رہو، لا الہ الا اللہ کے جو ہے وظیفے کرتے رہو لمبی لمبی، لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو، اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو نفس تمہارا معبود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ۔ سورہ شعراء کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے انباء الرسل ہی پر مشتمل ہے، سوائے اس کے کہ اور فرق نہیں ہے اس میں کہ اس میں ترتیب مختلف ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور قدر تفصیلاً ہے، اور دوسری بات جو اس میں ممیز کرتی ہے اسے سورہ اعراف سے اور سورہ ہود سے، وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی موجود ہے اور خاصی تفصیل سے ہے، لیکن اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور پھر ہود اور صالح اور لوط اور شعیب، ان کا تذکرہ جو ہے پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہوگا۔ آخر میں ایک بڑا طویل رکوع ہے سورہ مبارکہ کا جس میں خطاب حضور سے ہے، اور گویا کہ حضور کی وساطت سے جو بھی اس وقت مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب کہ پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو، اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، کیا وہ تقویٰ کی روش اختیار نہیں کرتے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے اندیشہ ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری، اور میرا جی رکتا ہے، سینہ بھیجتا ہے، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان جو ہے وہ بھی زیادہ روان نہیں ہے، فصاحت اور بلاغت نہیں ہے، فارسل الی ہارون، تو پھر یہ پیغام جو ہے ہارون کی طرف بھیجیے، یعنی یہ کہ وہ میرا ساتھ دیں، میرے وزیر بنیں، میرا ہاتھ بٹائیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ بھی ہے، ایک جرم ہے جو مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا سورہ قصص میں۔ ایک قبطی جو ہے آپ کے ہاتھ سے، وہ قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، لیکن بہرحال قتل ہو گیا تھا۔ تو لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، میرے ذمے تو ان کا ایک جرم بھی ہے، ایک گناہ بھی ہے، تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ وہ فوراً اسی جرم کی پاداش میں مجھ پر مقدمہ قائم کر کے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ قَالَ كَلَّا، اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر، ہم ساتھ ہیں تمہارے اور سن رہے ہیں سب کچھ۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تو دونوں پہنچو فرعون کے پاس، فَقُولَا، اور کہو دونوں، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم دونوں رسول ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اب انہیں جانے دو، انہیں ستاؤ نہیں۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اب وہی جو قرآن کا اسلوب ہے کہ درمیانی چیزیں چھوڑ دیں، گویا کہ اب اس کے فوراً بعد اب حضرت موسیٰ پہنچ گئے ہیں دربار فرعون کے اندر، انہوں نے وہ دعوت پیش کر دی کہ جو اس پچھلی آیات میں آ چکی ہے۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہی نہیں ہو موسیٰ کہ جس کو ہم نے اپنے گھر میں پالا؟ تم تو ہمارے محل میں پلے بڑھے ہو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ تو بہت ہی، یعنی ترجمہ جو میں کر رہا ہوں وہ ایک مہذب انداز میں، لیکن جس انداز میں کہا گیا تھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلے، اور اب آج جو ہے ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، اور آج آ گئے ہو ہمارے سامنے اللہ کے رسول بن کر۔ الم نربک فینا ولیدا، جب چھوٹے سے تھے تم، بچے سے تھے، تمہیں ہم نے نکالا تھا دریائے نیل سے ایک صندوق سے، اور ہم نے پالا پوسا تمہیں، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور ہمارے ہاں اپنی عمر کا ایک حصہ تم نے گزارا ہے، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا تھا، یعنی یہ کہ جو جرم تم نے کیا، تم نے ایک قبطی کو قتل کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم بہت ہی ناشکرے تھے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں نے کیا تھا وہ کام اس وقت، لیکن جبکہ میں خود گمراہ تھا، ابھی میں تلاش حقیقت میں سرگرداں تھا، جیسا کہ میں اس پہلے سورہ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ضال کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کوئی شخص بہک جائے کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں، غلط فہمی کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جائے،
اور یا یہ ہے کہ ابھی وہ صحیح راستے کی تلاش ہی میں سرگرداں ہوں. یہ دونوں معنی اس کے ہیں لفظ ضال کے، اس لیے کہ یہ حضور کے لیے بھی لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. پھر میں تم سے ڈر کر بھاگ گیا. جب میں تم سے ڈرتا تھا اس وقت کی کیفیت یہ بھی تھی میری کہ مجھے خوف ہو گیا، اور تمہارے خوف کی وجہ سے فررت، میں بھاگ گیا یہاں سے، میں نے فرار اختیار کیا. وَهَبَ لِي رَبِّي، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، رسالت پر سرفراز فرمایا ہے. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا ہے. وَتِلْكَ، اب جواب دے رہے ہیں ترکی بترکی جواب جس کو کہنا چاہیے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَ بَنِي إِسرائیل، اور اے فرعون تو یہ نعمت اپنی جو ہے مجھ پر جتلا رہا ہے، بڑا احسان کیا، ایک اسرائیلی کو اپنے محل کے اندر پال لیا، لیکن پوری اسرائیلی قوم کو تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. ان عبدتا، یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، یہ تعبید جو ہے کسی کو غلام بنا لینا، کسی کو اپنا مطیع بنا لینا. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم تو ہماری جو ہے وہ غلام قوم ہے. تو یہاں پہ حضرت موسیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ تم میرے اوپر احسان جتا رہے ہو کہ مجھے اپنے محل میں رکھا تھا اور پالا پوسا تھا، اور تم نے میری پوری قوم کو جو غلام بنا رکھا ہے اور اس کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر، اس کا کوئی تذکرہ نہیں. قال فرعون وما رب العالمین، اب فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کون ہے جنہوں نے کہ تمہیں بھیجا ہے، جو تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں. قال رب السماوات والارض وما بینہما، کہا کہ آسمانوں اور زمین کا آقا، رب اور مالک، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. قال لمن حولہ، اب اس کو آپ چشم تصور سے دیکھیے، دربار ہے، درباری بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے فرعون کی براہ راست ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ. اس مکالمے کو سننے والے سارے درباری بھی ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. قال لمن حولہ ولا تستمعون، اب وہ کھسیانہ سا ہو کر اپنے درباریوں سے کہتا ہے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے ہیں آپ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، سنا آپ نے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، حضرت موسیٰ اس کا کوئی احساس کیے بغیر اور اس سے کوئی اثر لیے بغیر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پہلے آباء و اجداد گزر چکے ان کا بھی رب ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اب وہ خطاب حضرت موسیٰ سے نہیں کر رہا، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، آنکھیں چار نہیں کر پا رہا، اب وہ خطاب کر رہا ہے اپنے ان سرداروں سے اور وہ درباریوں سے. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، مجھے تو یہ رسول صاحب جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر، اب یہ تنزیہ انداز کلام ہے، وہ رسول تمہارے جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں مجنون، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجنون ہے، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے. حضرت موسیٰ بھی کوئی اثر نہیں لے رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے درباریوں سے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ تو مشرق اور مغرب سب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ان سب کا رب ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، تو اب ہاں اس کا جو غصہ اور جلال ہے، اس نے اس انداز میں کہا کہ دیکھو موسیٰ، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اس لیے کہ قتل کی بات نہیں کہی، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ذاتی طور پر محبت کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتا تھا، ساتھ ہی پلے بڑھے تھے محل کے اندر، لہذا وہ ذاتی محبت تھی. تو کہا مسجونین، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے فرمایا خواہ میں تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر آیا ہوں. قال فاتح بہ ان کنت من الصادقین، کہا کہ اچھا اگر ہے تم سچے ہو، کوئی خاص نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ پیش کرو. فالقا عصاہ، تو انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا. فاذا ہی ثعبان مبین، اچانک وہ ایک اژدہا بن گیا. کہیں لفظ ثعبان آیا ہے وہ ذرا بڑے سانپ کو اور موٹے سانپ کو اژدہا کی شکل میں، اور کہیں آیا حیہ، سانپ، عام جو سانپ ہوتے ہیں. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گریبان سے کھینچا، دیکھا کہ وہ تو سفید ہے، دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، اب پھر اس نے کہا اپنے انہی سرداروں سے، درباریوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ تو واقعتاً وہ جادو وادو تو خوب سیکھ کر آئے ہیں یہ موسیٰ کا، جہاں سے بھی آئے ہیں، جہاں رہے ہیں اتنے عرصے، تو یہ واقعتاً بہت ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے. يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری اس ملک سے، اس سرزمین سے بے دخل کر دے. فماذا تأمرون، اب دیکھیے اب عقل میں آ گیا ہے، اس نے سمجھ میں آ گیا کہ سچویشن جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے، بڑی پیچیدہ ہے. فماذا تأمرون، تو اب آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے. دیکھیے یہاں لفظ امر جو آیا ہے یہ مشورے کے معنی میں،
تو امر حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مشورے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ قالوا ارجہ واخاہ، انہوں نے کہا کہ ذرا ان کو مہلت دو اور تھوڑی سی ان کو تاخیر کر دو، اور اس کے بھائی کو بھی، ہارون کو بھی، وابعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دیجئے تمام شہروں کے اندر نقیب، جو کہ پیٹتے رہے ڈنکا کہ جو بھی کہیں کوئی ساحر ہے، جادوگر ہے، جاننے والا ہے، ڈنڈورا پیٹ دو کہ وہ آ جائے۔ یاتو کا بکل سحار علیم، وہ لے آئیں تمہارے پاس تمام جو ماہر جادوگر ہیں ان کو۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو پھر جمع کر دیے گئے تمام جادوگر ایک مقررہ دن کے وعدے کے وقت۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں میں بھی یعنی ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا کہ آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، هل انتم مجتمعون، آپ لوگ بھی سب جمع ہو جائیے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، ہو سکتا ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کر لیں اگر وہی غالب ہوں۔ یہ ذرا قابل غور ہے یہ آیت کہ اگر جادوگر، موسیٰ معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر ہے، بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے، اگر جادو ہی کے تحت ہم نے رہنا ہے اور جادوگر ہی کی کسی کی سرداری کو قبول کرنا ہے، تو جو ہمارے اپنے جادوگر ہیں، ہماری اپنی قوم کے ہیں، تو ہم اپنے قوم کے جو جادوگر ہیں کہ ان کی پیروی کیوں نہ کریں۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي والعصر ياه قال يا عبدي لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین، تو جب وہ جادوگر پہنچے اور انہوں نے کہا ہے فرعون سے کہ کیا ہمیں اجر ملے گا، کچھ خلعتیں ملیں گی، کوئی انعامات ملیں گے کہ نہیں اگر ہم غالب رہے؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربین، کہ کہا کیوں نہیں، ضرور، اور تمہیں تو میں اپنا مقربین میں سے بنا لوں گا، میرے بہت قریبی جو ہیں، تمہیں تو میں 50,000 منصب دے دوں گا اگر تم جیت گئے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، ان سے موسیٰ نے کہا کہ ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، تو انہوں نے پھینکے زمین پر اپنی رسیاں بھی اور اپنے عصا بھی۔ وقالوا بعزت فرعون، اور انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے، فرعون کی جے بولتے ہوئے انہوں نے کہا انا لنحن الغالبون، یقیناً ہم غالب آئیں گے۔ فالقا موسیٰ عصاہ، تو حضرت موسیٰ نے اپنے عصا ڈالا۔ فاذا هي تلقف ما يافكون، تو اچانک اس عصا نے اژدہا بن کر اور نگڑنا شروع کر دیا ان تمام چیزوں کو کہ جو وہ سانپ بن گئے تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو بے اختیار وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ یہ گرا دیے گئے مجہول کا صیغہ گویا کہ بے اختیار، اتنا یعنی سپونٹینیس تھا ان کا معاملہ۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہا کہ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، انہوں نے کہا پرجلال انداز میں تم ایمان لائے، تمہاری یہ جرأت اور ہمت ماں بدولت کی اجازت کے بغیر۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً تمہارا بڑا سردار ہے، تمہارا استاد ہے جس نے کہ تمہیں یہ جادو سکھایا تھا۔ اور گویا کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہاں پر جو آئے ہو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نورا کشتی تھی، صرف دکھاوے کے لیے، ورنہ تمہارا گٹھ جوڑ پہلے سے موجود تھا۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں تمہارے پاؤں اور ہاتھ جو ہیں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی دوں گا۔ قالوا لا ضير، انہوں نے کہا کوئی ہمیں تشویش نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ انا إلى ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ انا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، ہمیں تو اب طمع اگر ہے تو اس کی، اور دلچسپی ہے تو اس سے، خواہش ہے تو اس کی کہ ہمارا رب ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ ان کننا اول المومنین، کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، یعنی موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے میں سب سے پہلے ہم ہیں، کوئی اور جو ہے ہم سے آگے سبقت نہیں کر پایا، ہم نے سب سے پہلے تصدیق کی اللہ کے رسول کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَصْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی جانب کہ اب میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیج دیے، پھر ڈھنڈورچی بھیج دیے جمع کرنے کے لیے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور اس نے یہ کہلوایا ہر جگہ پر پیغام دیا یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، کوئی بہت بڑی نفری ان کی نہیں ہے اسرائیلیوں کی۔ وانہم لنا لغائظون، اور اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے، ہمیں انہوں نے غیظ دلا دیا ہے، اب ہم ان کو جو انہوں نے یہاں سے نکل کر بھاگے ہیں تو اب انہیں پوری طریقے سے سزا دیں گے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہماری طرف سے ان کے اندر غیظ ہے، ان کو چونکہ ہم نے ستایا ہے، ان کو ہم نے تکلیفیں دی ہیں، لہذا دل جلے ہوئے ہیں ان کے، اس اعتبار سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بن جائے ہمارے لیے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم جو ہے سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں، ہمیں اب اندیشہ ہے کہ کوئی بڑی بغاوت ہو جائے، کوئی بہت بڑا معاملہ ہو جائے،
لہذا اب یہ کہ سب جمع ہو کر پوری قوت مجتمع کر کے اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے ان کا پیچھا کیا جائے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو اس طریقے سے ہم نے انہیں نکال لیا ان کے باغات میں سے، بڑے بڑے ولاز ہوں گے، کوٹھیاں ہوں گی، ان کے باغات ہوں گے، پانی باغات ہوں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا، ان کے چشمے ہوں گے، سب سے نکال کر لے آئے۔ وَكُنُوزٍ، اور ان کے خزانوں سے، ظاہر بات ہے کہ جب آتا ہے اس طرح آدمی تو اپنے خزانہ لے کر تھوڑا ہی آتا ہے۔ وَمَقَامٍ کریم، اور بہت عمدہ جو ان کے گھر تھے، ٹھکانے تھے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اسی طرح ہوا پھر ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ عین اسی وقت وہ وارث بن گئے، بلکہ کہ یہ چیزیں جو تھیں بعد میں ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی، ان کے لیے جب دنیا کے اندر سربلندی آئی، انہیں حکومت ملی، تو یہی تمام چیزیں جو ہیں ان کو مل گئیں، حکومت ملی، دولت ملی۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو صبح کی روشنی ہوتے ہی فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب شروع کیا۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب وہ دونوں جو ہیں جمعیتیں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہ وہ ادھر سے فرعون کا لشکر قریب آیا چاہتا ہے، اور فرعون لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جا رہے ہیں۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے راستہ دے گا، میرے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی آیت ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا جب کہ آپ غار ثور میں تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تم پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فاوحینا الی موسیٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کو، ان اضرب بعصاک البحر، کہ اپنے اس عصا سے ضرب لگاؤ سمندر پر، فانفلق، تو وہ پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، تو ہر ایک پھانک جو تھی وہ ایسے ہو گئی جیسے ایک بڑا پہاڑ، بڑی چٹان۔ اب یہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں جس کے بعد کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مد و جزر کا کہنا، اس میں کسی تعویل نہیں، مد و جزر میں کبھی بھی کوئی چٹان کی طرح کھڑا نہیں ہوتا سمندر، یا وہ الفاظ ہیں کہ جن میں کسی طرح بھی، اسی لیے یہ جو آیا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر وہ تعویل ممکن نہیں ہے اس طرح کی۔ اب ڈھیٹ ہو کر آدمی جو چاہے بکتے وہ تو بات دوسری ہے، لیکن حقیقت میں یہ کہ قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے۔ لا یاتیہ الباطل بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ فلق، فلق کہتے ہیں پھٹنے کو، پھٹ جانا، اور مد و جزر میں پھٹنے کا بھی سوال نہیں ہوتا۔ فالق الاصباح، فالق الحب والنوا، رب الفلق، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر فلق کا لفظ کتنی کثرت کے ساتھ آیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، پھٹ جانا۔ فلق، تو سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرقن، پھٹنے کے بعد دو فرق بنیں گے، دو حصے بنیں گے، تو ہر حصہ جو ہے کالطود العظیم، ایک بڑے پہاڑ کے مانند کھڑا ہو گیا۔ وازلفنا ثم الاخرین، اور پھر اسی وقت ہم نے پہنچا دیا وہاں دوسروں کو بھی، یعنی جب یہ پھٹ گیا سمندر اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، عین اسی وقت یہ بھی پہنچ گئے، اور یہ جو ہے وہ انہوں نے سمجھا کہ یہی بات ہمارے لیے بھی ہوگی اور ہم بھی اس کے اندر جو ہے اسی راستے سے ہو کر ان کا تعاقب جاری رکھیں۔ وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو سب کو جو ہے نجات دے دی۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم پچھلے جو آئے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں ہے نشانی، اگر تو کسی کو نشانی چاہیے تو اس میں دیکھیں، اگر تو ان چیزوں کے اندر نشانی تمہیں نظر نہیں آ رہی تو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھول سکے گا۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں خطاب ہے مسلمانوں کی طرف، حضور کی طرف، اے نبی آپ خواہ کتنا ہی چاہیں ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ زبردست ہے لیکن رحیم ہے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابھی اس قسم کا کوئی حصی معجزہ نہ دکھائے جس سے کہ ان کی مہلت ختم ہو جائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ذرا ان کو سنائیے پڑھ کر ابراہیم کی خبر۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے یہ تم کن کو پوجتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ان کا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ہم ان کا اعتکاف کرتے ہیں، دھیان لگا کر بیٹھتے ہیں ان پر۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، ان کا کہ کیا جب تم انہیں پکارتے ہو، ان سے بات کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، گڑ گڑاتے ہو ان کے سامنے تو یہ تمہیں سنتے ہیں تمہاری بات؟ او ينفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اب اس کا جواب تو نہیں دیا بلکہ بات کیا کہی، بلکہ ہم نے دیکھا اپنے آباء و اجداد کو پایا یہی کام کرتے ہوئے، وہ یہی کرتے تھے، اسی طرح پوچھتے تھے، یہی ان کی رسم تھی، یہی ان کی ریت تھی، یہی طریقہ تھا، تو ہم نے وہی اختیار کر لیا۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، تو اب وہ چیلنج کا انداز حضرت ابراہیم کا
تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بھلا دیکھو یہ جنہیں تم پوجتے ہو انتم و آباؤکم الاقدمون، جنہیں تم بھی پوجتے ہو تمہارے پچھلے باپ دادا پوجتے تھے، فإنہم عدو لی، یہ سب میرے دشمن ہیں، یعنی میں ان کی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، الا رب العالمین، بس میرا تو ساتھی، میرا دوست جس پر میرا ایمان ہے، جس پر میرا توکل، وہ صرف ایک ہے، الا رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اب دیکھیے نوٹ کیجئے، مرض کو اپنی طرف منسوب کیا، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ یشفین، تو مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے کہ جو مجھے مارے گا، مجھ پر موت طاری کرے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی ہے کہ جس کی مجھے بڑی طمع ہے، بڑی خواہش ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے یوم الدین کو، جزا و سزا کے دن۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، اب ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کا رخ بدل گیا حضرت ابراہیم کا۔ رب ھب لی حکما، پروردگار مجھے حکم عطا فرما، یعنی مجھے حکمت، دانائی، والحقنی بالصالحین، اور مجھے تو شامل کر دے اپنے صالح بندوں میں، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے میرا ذکر جو ہے پچھلوں کے اندر اچھا ذکر باقی رہے، میرا نام لیا جائے تو اچھے انداز میں لیا جائے، میری یاد ہو تو اچھے انداز میں ہو۔ واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے بنا دے نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے، جو بھی اس کے وارث بننے والے ہیں، اے اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اب میرے والد کو بخش دے اس لیے کہ وہ بہت بھٹکا ہوا ہے، غلط راستے پر ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن کہ وہ اٹھائے جائیں گے سب لوگ بعث بعد الموت، اس وقت مجھے رسوا نہ کیجو۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کہ نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کے بیٹے اسے کوئی بچا سکیں گے اللہ کی پکڑ سے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر۔ قلب سلیم، سلیم کہتے ہیں سلامتی، جس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی ہو، صحت مند دل، فطرت سلیمہ، قلب سلیم، جو انپولیوٹڈ نیچر، انپرورٹڈ نیچر، جو بھی ہے وہ اپنی فطرت سلیمہ لے کر، قلب سلیم لے کر اللہ کی جناب میں حاضر ہوا۔ كلما ناديت ياه قال يا